جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو کمپیوٹر ڈیٹا ریپرزینٹ کرتا ہے وہ صرف نمبرز کی فارم میں ہوتا ہے جو کہ بائنری نمبرز ہوتے ہیں either 0 اور 1۔ تو جو کریکٹرز ہے جو بھی ہم ایون کی بورڈ سے اگر کوئی کی پریس کرتے ہیں، ایون اسپیس کا بٹن پریس کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، تو جو کی بورڈ ہے اٹ سینڈز اے نمبر کورسپونڈنگ ٹو دا کی دیٹ واز پریسڈ۔ تو جو ایون جو آپ کے جو ڈسپلے پہ جو مانیٹر پہ ڈسپلے ٹیکسٹ ڈسپلے ہوتا ہے تو وہ کریکٹر پھر میموری سے ریڈ کیا جاتا ہے ایز اے نمبر۔ تو جو امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج ہے، اٹ از اے میپنگ فرام ایچ کریکٹر یوزڈ ان امریکن انگلش ٹو اے کورسپونڈنگ نمبر۔ آپ کو آسکی ٹیبل جو ہے وہ انٹرنیٹ سے فری اویلیبل کہیں سے بھی مل جائے گا، آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل دے دیتا ہوں اس میں، جس طرح آسکی کریکٹرز میں جو اسپیس ہے جو آپ کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل فارم میں 32 سے، اور اس کی بائنری فارم ہے 0100۔ یا پھر اگر فار ایگزامپل ایک کریکٹر پی آپ انٹر کرتے ہیں کی بورڈ سے تو اس کو ڈیسیمل میں ریپرزینٹ کیا جائے گا 80 سے، یا اس کی پھر بائنری جو ہوگی وہ ہوگی 101000۔ تو یہ ایک ٹیبل ہے جس میں آپ کی ساری جو کی بورڈ کی ویلیوز ہیں، جو بھی سارے کریکٹرز ہیں، اسپیشل کریکٹرز ہیں، اس سے کچھ کوڈز ہیں جو کہ بائنری اور ڈیسیمل میں ریپرزینٹ ہوتے ہیں۔ جو آرسی کوڈ تھا وہ اٹ واز وائڈلی اڈاپٹیڈ، لیکن یہ اولڈ اسٹینڈرڈ ہے، اٹ واز ڈیوائزڈ ان 1960s۔ More recently, Unicode is used. It enables you to handle character data and express that data across platforms in a uniform way. So Unicode ہے it requires around 4 times as many bits as ASCII code. There are a number of different Unicode character encoding standards جس میں UTF-8 ہے جو کہ ASCII کوڈ کے ساتھ compatible ہے، UTF-16 ہے، UTF-32 ہے۔ جب آپ ڈیٹا کے بارے میں سوچتے ہیں تو یو ہیو ٹو کنسیڈر کہ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں 0 اور 1 کے۔ فار ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ایون فار انڈیویژولس جو کمپیوٹر کا ڈیٹا ہے اٹ از کنسیڈرڈ ایز این ایسٹ۔ این ایسٹ از سم تھنگ آف کمرشل ویلیو، دیئر فور اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ٹیک اسٹیپس ٹو پروٹیکٹ یور ڈیٹا۔ اور جو میکینزم ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹو پروٹیکٹ این انفارمیشن ایسٹ اور پروسیسنگ سسٹم از کالڈ دا سیکیورٹی کنٹرول۔ جو سیکیورٹی کنٹرول ہے ان کو کلاس کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ویز میں۔ دے آر ڈیزائن ٹو پریونٹ، ڈیٹیکٹ، ریکور فرام اٹیمپٹس ٹو ویو اور موڈیفائی ڈیٹا وداؤٹ آتھورائزیشن۔ جو سیکیورٹی کنٹرولز ہیں آپ ان کو مختلف ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے انفورس کر سکتے ہیں۔ فائر والز ہیں، اینٹی وائرسز ہیں۔ جو بزنس کیس ہے فار انویسٹنگ ان سیکیورٹی از میڈ بائی کیلکولیشن کالڈ ریٹرن آن سیکیورٹی انویسٹمنٹ۔ تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پرفارم رسک اسیسمنٹ ٹو ورک آؤٹ کہ اگر ڈیٹا کا لاس ہوتا ہے ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ ٹو یور آرگنائزیشن اینڈ ہاؤ لائکلی اٹ از دیٹ دا ڈیٹا لاس مائٹ اگر۔ تو جو سیکیورٹی کنٹرول آپ یوز کریں گے اٹ شوڈ ریڈیوس بوتھ دا امپیکٹ اینڈ لائکلیہڈ آف لاسز دیئر بائی جسٹیفائنگ دا انویسٹمنٹ یو میڈ۔ جو ٹپیکل ایگزامپلز ہیں سیکیورٹی کنٹرول کی ٹو ہیلپ پروٹیکٹ یور ڈیٹا انکلوڈس بیک اپ۔ بیک اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنے ڈیٹا کی ہے اس کی ملٹیپل کاپیز مینٹین رکھیں، سو دیٹ اگر آپ کا ڈیٹا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے یا آپ کا ڈیٹا بریچ ہو جاتا ہے تو آپ اسے کوئکلی ریکور کر سکیں۔ ایکسیس کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پرمیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہے، ایچ آر ہے، فائنانس ہے، اکاؤنٹنگ ہے، تو جو ایچ آر کا ڈیٹا ہے اگر آپ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو آپ اس میں پرمیشنز لگا دیں کہ صرف ایچ آر کے لوگ ہی اس کو ایکسیس کر سکیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف گروپس بنائے جاتے ہیں، پھر اس گروپ میں آپ یوزر ایڈ کر دیں اور پھر اس گروپ پہ آپ پرمیشن ایڈ کر دیں کہ یہ گروپ ہی اس فائل یا فولڈر کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ ڈفرینٹ یوزیج ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل یو کین الاؤ اسپیسیفائڈ یوزر ٹو ریڈ اے فائل بٹ ناٹ ٹو کاپی اور پرنٹ۔ ڈیٹا انکرپشن کی آپ ایگزامپل اس طرح لے لیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک باکس ہے جس کو آپ نے لاک کیا ہوا ہے تو اس کی ایک کی ہوگی، تو ڈیٹا انکرپشن اسی طرح ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو لاک کر دیتے ہیں اور اس کی کی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو ڈیٹا کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کی یوز کر کے اس کو ریڈ کریں گے۔ سملرلی آپریٹنگ سسٹم میں جو فائلز اور فولڈرز ہیں آپ اس کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا لیپ ٹاپ آپ کا گم جاتا ہے یا آپ کا جو ہارڈ ڈرائیو ہے آپ کے پاس ایکسٹرنل USB ہارڈ ڈرائیو ہے جس میں آپ کے سینسیٹیو ڈیٹا پڑا ہے،
وہ آپ سے اگر گم جاتی ہے یا کسی کی اور کے ہاتھ لگ جاتی ہے، تو اگر آپ نے تو ڈیٹا انکرپٹ کیا ہوا ہے تو دیٹ ڈیٹا از سیف، کیونکہ اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے جو کی ہے وہ آپ کے پاس ہے، تو جس کے پاس بھی وہ ڈیٹا ہے ہی اور شی کی ناٹ ریڈ دیٹ ڈیٹا۔ فائر والز جو ہے آن اے نیٹ ورک اٹ کنٹرول ہاؤ ہوسٹ اینڈ نیٹ ورک اپلیکیشنس آر ایسیسیبل ٹو ون اندر۔ اس میں ہم مختلف پورٹس بلاک کر سکتے ہیں، آئی پی بلاک کر سکتے ہیں، آپ مختلف پالیسیز لگا سکتے ہیں کہ اس نیٹ ورک میں کون کیا ایکسیس کر سکتا ہے۔ ہائی اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ ان کیس اگر کوئی فالٹ آ جاتا ہے ہارڈ ویئر میں، آپ کا کوئی آئی ایس پی ڈاؤن ہو جاتا ہے یا آپ کے جو کرٹیکل سرورز ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس بیک اپ میں کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ انشورز جو کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہو ان این ایونٹ آف فیلئر ریلیٹڈ ٹو ادر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ تو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو آپ یوز کر کے ہائی اویلیبلٹی یا ہائی ریزیلینٹ نیٹ ورک بناتے ہیں، جس میں اگر ایک ڈیوائس فیل بھی ہو جائے تو آپ کے نیٹ ورک پہ یا یوزر کی کنیکٹیوٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از دا موسٹ ویلیوبل انفارمیشن ایسٹ دیٹ این آرگنائزیشن اونس۔ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی اور دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو پروٹیکٹ دیم فرام تھیفٹ۔ کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے آٹومیٹک لیگل پروٹیکشن جو ڈفرینٹ سرٹن ٹائپ آف ورک کے لیے ہوتی ہے، انڈیکیٹنگ کہ جو کاپی رائٹ ہولڈر ہے ہی اور شی اونس دا رائٹ ٹو کنٹرول دا یوز آف دا ورک انکلوڈنگ رائٹس آف پبلیکیشن، ڈسٹریبیوشن اور سیل۔ جو کاپی رائٹ ہے وہ اٹس ناٹ گیون ٹو دا سلیکشن آف اے نیم، تو اگر کوئی کمپنی ہے اینڈ اٹ وانٹس ٹو پروموٹ اٹس گڈس اٹ ول نارملی ٹریڈ مارک اٹس نیم اور لوگو۔ جس طرح کاپی رائٹ کو اسمال سی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ٹریڈ مارک کو ٹی ایم سمبل سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور جو رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے اٹ از انڈیکیٹڈ بائی این آر۔ جو پیٹنٹ ہے اٹ از اے لیگل پروٹیکشن فار سم کائنڈ آف انوینشن۔ جس طرح کہ کاپی رائٹ جو ہے وہ آئیڈیا پہ اپلائی نہیں ہوتی، تو ان لائک کاپی رائٹ اے پیٹنٹ کین اپلائی ٹو این آئیڈیا ایز لانگ ایز دا آئیڈیا از اوریجنل، یوزفل، ڈسٹنکٹیو اور نان ٹریویل۔ اس میں کوئی آٹومیٹک پروٹیکشن نہیں ہوتی، سو اے پیٹنٹ مسٹ بی اپلائڈ فار اینڈ رجسٹرڈ۔ جو ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوتا ہے اٹ از ون دیٹ از سولڈ اور ڈسٹریبیوٹیڈ ایز بائنری کمپیوٹر ڈیٹا۔ ایگزامپل آف ڈیجیٹل پروڈکٹس انکلوڈ سافٹ ویئر، کمپیوٹر گیمس، آپ کے ای بکس ہو گئیں، اسٹریمنگ ویڈیوز ہو گئیں اینڈ سو آن۔ اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس آر کوائٹ ایزی ٹو کاپی اینڈ اسٹیل، تو ڈفرینٹ قسم کی کاپی پروٹیکشن یا ڈیجیٹل رائٹس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ انوینٹ کیے گئے ہیں ٹو انفورس پے پر یوزر فار ڈیجیٹل پروڈکٹس۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جس طرح کہ آپ کوئی اینٹی وائرس ہے، اگر وہ آپ خریدتے ہیں تو اس کو آپ کو لائسنس فائل ملتی ہے ٹو یوز آن ریسٹرکٹیڈ نمبر آف ڈیوائسز۔ یا پھر اگر آپ ونڈوز کا لائسنس پرچیز کرتے ہیں یا آفس کا، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کی ملتی ہے جو کہ پروڈکٹ کی ہوتی ہے، جس کو آپ ڈالیں گے تو ہی وہ ایکٹیویٹ ہوگا۔ جیسا کہ ڈیٹا کی ایز این ایسٹ ایک ویلیو ہے، تو ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ بہت کرٹیکل بھی ہیں ان ڈرائیونگ بزنس ڈیسیجن اینڈ اسٹریٹجیز۔ فار ایگزامپل جو کمپنیز ہیں وہ ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے اپنا پروسیس فلو، مینوفیکچرنگ، اسمبلنگ، ڈیلیوری اینڈ ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس، اپنے بلنگ سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں اور پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈیٹا ملتا ہے فرام انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا، یہ بھی کمپنی کو ہیلپ کرتا ہے ان سیلز اینڈ مارکیٹنگ دیئر پروڈکٹس۔ یا ڈفرینٹ جو ویب سائٹس ہیں یا ڈفرینٹ جو فورمس ہیں ان پہ جو ڈفرینٹ ٹرینڈس چل رہے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ اور سروسز کو جو چیلنجنگ ڈیمانڈز اور انٹرسٹ ہیں اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز الائن کر سکتی ہیں کمپنیز۔ ڈیٹا جو ہے وہ ایک را ویلیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے وچ از کلیکٹڈ بائی دا سسٹم۔ جو سسٹم ہے اٹ مسٹ ہیو سم وے آف ریپرزینٹنگ دا ڈیٹا ان اے ریڈیبل فارم۔ فار ایگزامپل ایک ویب سرور ہے جو کہ لاگ کر رہا ہے وین ایور اے پیج از وزٹڈ۔ جب آپ کوئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہ پیج وزٹ کرتے ہیں تو ویب سرور جو ہے اس کو پیچھے سے انفارمیشن کچھ لاگ کرتا ہے، جس میں آپ کا انفارمیشن آ سکتی ہے جیسے کہ ٹائم جب آپ نے اس کو براؤزر کو یوز کیا، یا پھر آپ نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا وہ جو پیج ہے کمپنی کا اس کو ویو کرنے میں، یا آپ نے کون کون سے لنک پہ کلک کیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ڈیٹا پوائنٹس ریپرزینٹ کرتے ہیں ود ڈسٹنکٹیو ٹائپس اینڈ فارمیٹس۔
کمپیئر ٹو ڈیٹا انفارمیشن جو ہے اٹس کائنڈ آف سمرائزیشن آف دا انڈیویژول ڈیٹا پوائنٹس. فار ایگزامپل آپ جو ویب سرور کے لاگس ہیں اس کو یوز کر کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے یونیک وزٹر آپ کی ویب سائٹ پہ آئے ایز اپوز ٹو دا سیم وزٹر ویوئنگ دا پیج مور دین ونس. انسائٹس کا مطلب یہ ہے کہ دیز آر دا تھنگس دیٹ انفارم میننگ فل بزنس ڈیسیجن. فار ایگزامپل کہ اگر کسی ویب سائٹ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے پاس اتنے یونیک وزٹرس ہیں اور آپ اس کی یونیک وزٹرس آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یو مے ڈیوائس اے پلان ٹو انکریز یونیک وزٹر نمبر تھرو بیٹر مارکیٹنگ اور دا ویب پیج ڈیزائن. جیسا کہ ہم نے ڈیٹا انفارمیشن اور انسائٹس کے بارے میں پڑھا پچھلی سلائڈس میں، تو اس کے لیے ہمیں ایک سسٹم چاہیے کہ ان پروسیسز کو سپورٹ کرے اور اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے فنکشنز ڈیفائن کرے. جیسے کہ ہم نے پریویس سلائڈس میں پڑھا کہ ڈیٹا انفارمیشن اور انسائٹس کے بارے میں، تو اٹ فالوز دیٹ یو نیڈ سسٹمز ٹو سپورٹ دیز پروسیسنگ اینالائزنگ اینڈ رپورٹنگ فنکشنز، جس میں پہلا آ جاتا ہے ڈیٹا کیپچر اینڈ کلیکشن. جو ڈیٹا پوائنٹس ہے دیٹ کین بی کلیکٹیڈ فرام مینی ڈفرینٹ سورسز. جس طرح کہ پریویس ایگزامپل میں ہم نے پڑھا کہ موسٹ آف دا ڈیٹا پوائنٹس کم فرام ویب سرور لاگ فائلس. تو اس کو پھر ہم نے کنیکٹ کرنے کے بعد اس کو اسٹور بھی کرنا ہے ان اے سیکیور مینر. تو دا ٹریڈیشنل ویز آف اسٹورنگ ڈیٹا از ان اے ریلیشنل ڈیٹا بیس، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. ڈیٹا کوریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹا پوائنٹس اور ڈیٹا سیٹ کو انالائز کریں اور اس میں لنکس ڈھونڈیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس میں ڈفرینٹ پیجز پہ ڈفرینٹ کلر اسکیمز یوز ہوئی ہیں، تو آپ ایک نوٹس کرتے ہیں، ایک کوریلیشن بناتے ہیں کہ جو آپ کے وزٹرس ہیں وہ زیادہ ایک پیج پہ جا رہے ہیں، جیسا کلر بلو ہے لیٹ سے، اور جو بلو ہے اٹ مینس دیٹ کہ اٹس اٹریکٹنگ مور وزٹر دین دا پیج دیٹ فار ایگزامپل از یوزنگ دا کلر یلو. تو جو سافٹ ویئر ہے اٹ یوزلی پرفارمس ڈیٹا کوریلیشن، اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں وہ اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ آ جاتی ہے. ناؤ ڈیز دا ایبلٹی آف سافٹ ویئر ٹو پرفارم ڈیٹا کوریلیشن جو ہیومن انٹریکشن کے بغیر ہے، اٹس بوسٹڈ بائی دا ڈیولپمنٹ ان دا فیلڈ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ سسٹمس. جو انفارمیشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انالیٹک سسٹمس، اٹ مسٹ بی پریزنٹیڈ ان اے وے دیٹ ہیومن کین انالائز اینڈ انٹرپریٹ. تو جو سسٹم ہے اٹ مسٹ سپورٹ سرچ اینڈ کوئری ٹولس plus charts and graphs so that it can represent that information nicely کہ ایز اے ہیومن آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اچھا جی، اس یونٹ میں ہم نے ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں پڑھا، یونٹس آف میجر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس اور اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھا، اور پھر دی امپورٹنس آف ڈیٹا اور ہاؤ کمپنی کین یوز اٹ ٹو میک بزنس ڈیسیجنس. امید ہے کہ آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ یونٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.